دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ ہماری یہ ویڈیو کسی بہت مشہور شخص، جگہ یا واقعے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو دنیا سے نسبتاً الگ تھلگ ایک ایسے مسحور کن جزیرے پر لے کر چلیں گے جہاں کی سیر کر کے آپ کو کہانیوں کے پرستان کا سا گما ہوگا۔ ہم آپ کو سیر کروائیں گے رقبے کے لحاظ سے دنیا کے چوتھے بڑے جزیرے میڈغاسکر کی۔ میڈغاسکر کی بڑھتی ہوئی شہرت کی وجہ یہاں کے حسین مناظر، خوبصورت نظارے، کلچر اور سب سے بڑھ کر یہاں کے چرند پرند، مختلف قسم کے جانور اور درختوں کی قسمیں ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ اس ایک جزیرے میں آپ قدرتی چراگاہوں، اونچے پہاڑوں، دریاؤں، یہاں تک کہ صحرا کے بھی مزے لے سکتے ہیں۔ میڈغاسکر کا آفیشیل نیم جمہوریہ میڈغاسکر یعنی ریپبلک آف میڈغاسکر ہے۔ میڈغاسکر پہلے ایک فرینچ کالونی ہوا کرتا تھا۔ یہ 1960 میں آزاد ہوا۔ آج بھی یہاں آنے والے سیاحوں میں ایک بڑی تعداد فرانس کے لوگوں کی ہوتی ہے اور فرانسیسی زبان آج بھی یہاں بہت زیادہ بولی جاتی ہے۔ میڈغاسکر بحر ہند میں واقع ہے اور مشرقی افریقہ کے ساحل سے تقریباً 250 میل دور ہے۔ یہاں کے لوگ افریقن نہیں بلکہ میلاگیسی کہلاتے ہیں۔ اس کا رقبہ تقریباً 5,87,000 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے میڈغاسکر تقریباً فرانس جتنا ہی ہے، جبکہ یونائٹڈ کنگڈم کے مقابلے میں میڈغاسکر کا سائز زیادہ ہے۔ میڈغاسکر کی آبادی تقریباً 27 ملین یعنی 2,70,00,000 کے قریب ہے اور اس کا دارالحکومت اینتاناناریوو ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کروڑوں سال پہلے میڈغاسکر اور بر صغیر ایک ہی بر اعظم کے حصے ہوتے تھے۔ پھر مختلف تبدیلیوں کی وجہ سے زمین کا یہ ٹکڑا یعنی میڈغاسکر انڈین پلیٹ سے الگ ہو گیا اور کروڑوں سال میں یہ افریقہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس جزیرے کا نام 13ویں صدی میں مارکو پولو نے رکھا تھا۔ البتہ مارکو پولو خود میڈغاسکر کبھی نہیں گیا تھا، بلکہ اس نے ایک بحری سفر کے دوران صرف اس کی نشاندہی کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مارکو پولو نے جس جزیرے کی نشاندہی کی تھی وہ موجودہ میڈغاسکر نہیں بلکہ کوئی اور جزیرہ تھا۔ بعض مورخین کے مطابق اس جزیرے پر قدم رکھنے والا پہلا غیر مقامی شخص ایک پرتگالی تھا جو 16ویں صدی میں اپنے سفر کے دوران بھٹک کر اس طرف نکل آیا تھا اور اس نے یہ جزیرہ دریافت کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جزیرے پر انسانی آبادی کو باقی دنیا کی نسبت بہت کم عرصہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لمبے عرصے تک انسانوں سے دور رہنے کے باعث یہاں دنیا سے الگ قسم کے جانور، پرندے اور حشرات و نباتات پائے جاتے ہیں۔ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگوں نے کس طرح یہاں آباد ہونا شروع کیا اور ان کو یہاں آباد ہونے میں کتنا عرصہ لگا۔ کچھ ریسرچرز کے مطابق زیادہ قافلے انڈونیشیا سے آئے ہوں گے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا، عرب ممالک اور افریقہ سے بھی لوگ یہاں آئے، اسی لیے یہاں مختلف کلچرز کا ملاپ نظر آتا ہے۔ دوستو، بہت عرصے تک انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہنے کے باعث یہاں قدرت نے کھل کر اپنے جلوے دکھا رکھے ہیں۔ آبادی والے ملکوں جیسا کہ امریکہ، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا وغیرہ میں آلودگی اور انسانی اثرات کے باعث قدرتی حسن کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پائے جانے والے منفرد اور مختلف جانوروں کی اقسام کیا ہیں۔ میڈغاسکر میں سب سے مشہور یہاں کے لیمرز ہیں۔ یہ بندروں جیسے ہوتے ہیں۔ میڈغاسکر میں ان کی 100 سے زائد اسپیشیز یا اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ صرف میڈغاسکر ہی میں پائے جاتے ہیں، یعنی اگر آپ کو اس منفرد جانور کو دیکھنا ہے تو آپ کو اس کے لیے صرف یہاں ہی آنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی اور آزاد ماحول میں لیمرز نہیں ہوتے۔ لیمرز کے بعد دوسرے مشہور جانوروں میں سے ایک یہاں کے جائنٹ جمپنگ ریٹس ہیں۔ ان کی خصوصیات عام طور پر پائے جانے والے چوہوں سے ذرا مختلف ہوتی ہیں اور یہ 40 انچ تک اونچی چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ یہ بھی زیادہ تر میڈغاسکر ہی میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں پائی جانے والی کل چمگادڑوں میں سے 35% ایسی ہیں جو کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ اس کے علاوہ یہاں ایک ایسا جانور بھی بڑی تعداد میں موجود ہے جو دیکھنے میں بلی جیسا لگتا ہے۔ اس کا نام فیریکس ہے، جسے فوسا بھی کہا جاتا ہے۔
दोस्तों, यहाँ मेंढकों की 311 मुख्तलिफ स्पीशीज पाई जाती हैं। इनको 4 इकसाम में तकसीम किया गया है। ये तमाम भी सिर्फ मेडागास्कर ही में आपको नज़र आएंगी। यहाँ मछलियों की 150 के करीब स्पीशीज मौजूद हैं, जिसके बायस यहाँ आने वाले सयाह फिशिंग से भी लुत्फानंदोज होते हैं। यही वजह है कि अब यहाँ मछलियों की तादाद में मुसलसल कमी सामने आ रही है। मेडागास्कर में हशरातुल अर्ज की तकरीबन 1 लाख से ज़ायद इकसाम मौजूद हैं। इसके अलावा भी कई किस्में मौजूद हैं जिनको अभी बाकायदा दरियाफ्त नहीं किया गया, और ये सब इकसाम भी सिर्फ मेडागास्कर ही में पाई जाती हैं। ये देखने में अपने खूबसूरत रंगों की वजह से इंतहाई दिलकश नज़र आते हैं, अलबत्ता इनका डंग ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। यहाँ पाए जाने वाले मकोड़ों का जाल आम मकोड़ों के जाल से दुगना मजबूत होता है। दुनिया के 2/3 गरगट मेडागास्कर ही में पाए जाते हैं, जो अपने रंगों की वजह से या बदलते रंगों की वजह से मशहूर हैं। यहाँ सांपों की 60 से ज़ायद इकसाम होती हैं, जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी मुज़र नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से आम तौर पर पाए जाने वाले जानवर ऐसे भी हैं जो मेडागास्कर में पाए ही नहीं जाते, जैसा कि हाथी, ज़ेब्रा, ऊंट, ज़राफ़ा, शेर, बंदर और चीता वगैरह। मेडागास्कर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और दिलकश रंग का परिंदा देखने को मिलता है। इनकी खूबसूरत आवाज़ें दिलों को खूब लुभाती हैं और इंसान कुदरत की कारीगरी को सराहे बगैर नहीं रह सकता। यहाँ परिंदों की कुल 280 मुख्तलिफ स्पीशीज़ या इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से 100 के करीब ऐसी हैं जो मेडागास्कर के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती। मेडागास्कर में पाए जाने वाले सबसे मशहूर परिंदों में एलिफेंट बर्ड्स भी शामिल हैं, जो अब इंसानी असरात के बायस नापैद हो चुके हैं। इनकी नस्ल कीवी से मिलती जुलती थी और ये साइज में बहुत बड़े होते थे। इसके अलावा भी यहाँ के बेशुमार परिंदे हैं जिनकी खूबसूरती देखकर इंसान दंग रह जाता है। दोस्तों, परिंदों और जानवरों की तरह यहाँ के फल, पौधे और फूल भी मुनफरिद हैं। यहाँ पौधों की 10,000 से ज़ायद इकसाम हैं, जिनमें से 90% मेडागास्कर के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती। जो भी मेडागास्कर में दाखिल होता है, इसे दूर ही से लंबे तने वाले ये दरख्त दिखाई देते हैं और एक अलग दुनिया का गुमान होता है। इन दरख्तों का नाम बाओबाब है। ये मेडागास्कर ही में पाए जाते हैं और मेडागास्कर का एक और मशहूर दरख्त बिस्मार्क पाम है, जिसके पत्तों को छतें और टोकरियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके तने को खाया भी जा सकता है। ये दरख्त आजकल नापैद होने के करीब है। एक और दिलचस्प दरख्त ऑक्टोपस ट्री है, जो देखने में ऑक्टोपस की तरह महसूस होता है। यहाँ चर्स की काश्त गैर कानूनी है, इसके बावजूद यहाँ बड़ी मिकदार में चर्स काश्त की जाती है। इसके अलावा भी बेशुमार दरख्त यहाँ पाए जाते हैं, जिनके नज़ारे के बाद मेडागास्कर किसी अलग ही दुनिया का हिस्सा लगता है। मेडागास्कर में बेशुमार खूबसूरत फूल पाए जाते हैं और ये अपने रंगो खुशबू की वजह से मुनफरिद समझे जाते हैं। इन्हें देखकर तबीयत खुश हो जाती है। आमतौर पर पाए जाने वाले फलों यानी सेब, लीमू, तरबूज, माल्टा, चेरी के अलावा मेडागास्कर में कई मुनफरिद फल पाए जाते हैं। यहाँ के केले आम केलों की निस्बत नहायत मीठे होते हैं। इसके अलावा यहाँ बाओबाब दरख्त का फल पाया जाता है, जो अंदर से सफ़ेद और नरम जबकि बाहर से ब्राउन और सख्त होता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जूस भी बनाया जाता है। एक और फल मैंगोस्टीन फ्रूट है, जो माल्टे जितना बड़ा होता है और जामनी रंग का होता है। इसका जायका खट्टा मीठा सा लगता है। मेडागास्कर में आम सेब से हटकर माउंटेन एप्पल पाए जाते हैं, जिनका जायका आम सेब से मुख्तलिफ होता है और इनमें फ्लूइड पाया जाता है। इनका जायका ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं होता। एक और मुनफरिद फल लॉन्गैन फ्रूट है, जो देखने में लीची जैसा होता है लेकिन साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। यहाँ जैक फ्रूट भी पाया जाता है, जिसका साइज़ 20 पाउंड के करीब होता है। तैयार हो जाने पर इनका रंग सुर्ख या पीला हो जाता है। इसके अलावा मुनफरिद फलों में ब्रेड फ्रूट, मस्क मेलन, स्टार फ्रूट, लीची वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, मेडागास्कर में नस्ली एतबार से 20 किस्म के ग्रोह आबाद हैं। इनमें से मेडागास्कर की सतह मुर्तफा में बसने वाले लोगों को मेरीना कहा जाता है।
البتہ اب یہ تمام میڈاگاسکر میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام گروہوں میں سے سب سے بڑا گروہ ہے۔ اسی طرح باقی گروہوں کے نام بھی ان کے رہنے کی جگہ یا ان کی خصوصیات کی بنا پر رکھے گئے ہیں۔ یہاں آپ کو عربی، افریقن، ویتنامی، جاپانی، چینی، فرانسیسی، انڈین اور پاکستان کے کچھ لوگ بھی نظر آ ہی جاتے ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ ملاگاسی زبان بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگریزی اور فرانسیسی بھی بولی جاتی ہے۔ میڈاگاسکر میں زیادہ تر افراد عیسائی ہیں۔ اتوار والے دن مرد و زن نئے لباس پہن کر چرچ کا رخ کرتے ہیں۔ البتہ میڈاگاسکر کے لوگ اپنی قدیم پرانی مذہبی روایات نہیں بھولے۔ انہی مذہبی روایات میں سے ایک مردے کی قبر کھود کر اس کی ہڈیوں کو باہر نکالنا اور اس کا کفن بدل کر دوبارہ سے زمین میں دبا دینا ہے۔ یہ رسم ہر 5 سال میں ایک بار ادا کی جاتی ہے۔ اس میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس کا مقصد مردے کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ اس کے دوست احباب، رشتہ دار، خاندان اس کو بھولے نہیں ہیں۔ یہ رسم 2 سے 3 دن جاری رہتی ہے اور شرکت کرنے والوں کے کھانے پینے کا خوب انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ تعداد مسلمانوں کی بھی آباد ہے۔ دوستو، میڈاگاسکر ایک انتہائی غریب ملک ہے اور رینکنگ میں 187 نمبر پر آتا ہے۔ یہاں کے 2/3 لوگ اپنا ایک دن کا گزارا $1 سے بھی کم میں کرتے ہیں۔ میڈاگاسکر کی صرف 11% سڑکیں کارپیٹڈ ہیں۔ یہاں زیادہ تر قدرتی طور پر بنے ہوئے راستے ہی استعمال ہوتے ہیں اور اب کچھ خود سے بھی بنا لیے گئے ہیں۔ یہاں کا درجہ حرارت عام طور پر 23 سے 32 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے۔ میڈاگاسکر میں ہر 10واں شخص چرس کی لت کا شکار ہے، اسی لیے یہاں بڑی مقدار میں چرس کی کاشت بھی کی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ مختلف طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، البتہ ان کے کپڑے کھلے کھلے اور خاصے بڑے ہوتے ہیں۔ یہاں مغربی طرز کا لباس بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میڈاگاسکر کا ایک قابل ذکر روایتی لباس لامبا ہے۔ یہ ایک طرح کی بڑی چادر ہوتی ہے جسے اپنے اوپر لپیٹ لیا جاتا ہے۔ خواتین اس کے ساتھ سر اور کاندھوں پر کوئی اسکارف وغیرہ بھی لے لیتی ہیں اور عام طور پر ہر لباس کے ساتھ مرد و زن دونوں ایک سفید رنگ کا کپڑا کندھوں پر رکھتے ہیں۔ یہاں کی خوراک میں چاولوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ چاول ہر ڈش کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہاں کی مشہور ڈش روما زاوا ہے، جس میں چاولوں کو بیف، پورک یا چکن، پیاز، ٹماٹر وغیرہ کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ میٹھے میں بھی کئی طرح کے کھانے یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی میڈاگاسکر جائیں اور آپ کو کسی مذہبی تقریب میں شرکت کے لیے بلایا جائے تو ہرگز انکار نہ کیجیے گا، کیونکہ میڈاگاسکر میں مذہبی تقریبات اور رسومات میں شرکت کرنے کو ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ ان تقریبات میں اپنے چہرے کو دلکش نقش و نگار سے سجاتے ہیں۔ پیلے رنگ کا استعمال بہرحال اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد چہرے کو دلکش خوبصورت بنانا ہوتا ہے۔ میڈاگاسکر میں مرد اور عورت کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برابر کے حقوق ملنے کی وجہ سے یہاں کی خواتین خوب وقار اور اعتماد سے چلتی ہیں۔ اگر آپ کا کبھی میڈاگاسکر جانا ہو تو آپ کو بے شمار خواتین بھاری وزن اٹھاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہاں صدر ریاست کا جبکہ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ میڈاگاسکر میں کئی موویز اور سیریز بھی بن چکی ہیں۔ میڈاگاسکر میں پورک کھانے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ میڈاگاسکر جائیں تو یاد رکھیے گا کہ بغیر اجازت پولیس اور ملٹری کی تصاویر لینے پر پابندی ہے۔ دوستو، میڈاگاسکر میں آج بھی نئی سے نئی اسپیشیز دریافت ہو رہی ہیں۔ یہ بے شک دنیا کے خوبصورت اور منفرد جزیروں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں تک پہنچنا تھوڑا مہنگا ہے، البتہ یہاں پہنچ کر سب سستا مل جاتا ہے۔ میڈاگاسکر کا ایک خوبصورت ساحل ہے اور اس میں نیشنل پارکس ہیں، جھیلیں ہیں، دریا، ریگستان اور پہاڑ ہیں۔ یہ سب مقامات ایک چھوٹے سے جزیرے پر پائے جانا بلا شبہ قدرت کا حسین کرشمہ ہے۔